الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں اس بات کی کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل، تم میرے گھر بیت اللہ کو، جس سے بیت اللہ خصوصاً اور عموماً تمام مساجد مراد ہے، اسے صاف ستھرا رکھو۔ صاف ستھرا رکھنے سے اس کی ظاہری صفائی ستھرائی بھی ہے اور باطنی صفائی ستھرائی بھی ہے۔ ظاہری صفائی ستھرائی میں کہ ہر قسم کی گندگی سے، بدبودار چیزوں سے اسے پاک صاف رکھا جائے تاکہ عبادت کرنے والے، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کا جی لگے۔ اور باطنی پاکی کہ ہر طرح کے کفر و شرک اور ایسی چیزیں جو بندوں کے دل کو اللہ سے پھیر کر مخلوق کے طرف لگا دیوے، ایسے چیزوں سے پاک و صاف رکھے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے 3 چیزوں کے لیے مسجدوں کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے کے لیے، یہ بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اعتکاف اور نماز کے لیے۔ آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے اور 20واں روزہ ہے۔ آج غروب کے بعد اخیر عشرہ شروع ہو جائے گا، جو عشرہ نہایت ہی فضیلت، اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص عبادتیں رکھی ہیں، خصوصاً اعتکاف اور شب قدر کی راتیں، اور شب قدر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ اعتکاف کی الگ سے بہت ساری فضیلتیں ہیں، خصوصیات ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم فائدہ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا شب قدر کو حاصل کر لیتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب رمضان کے اخیر عشرے میں شب قدر کی تعین نہیں ہوئی تھی تو پورے مہینہ اعتکاف کیا شب قدر کے حصول میں، پہلے 10 دن، پھر اس کے بعد دوسرے عشرے میں، پھر اخیر عشرے میں۔ لیکن جب تعین ہو گئی کہ شب قدر اخیری عشرے کے تاک راتوں میں ہوا کرتی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر زندگی بھر اخیر عشرے کا اعتکاف کرنے لگے۔ اعتکاف بڑی ہی فضیلت کی چیز ہے، لوگ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، معمولی بہانہ بنا کر عام دنوں میں اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب گناہ سے بچنے کے لیے کسی مجبور انسان کو، کسی بیکار انسان کو راضی کرتے ہیں کچھ تحفے کی لالچ دے کر، کچھ پیسوں کی لالچ دے کر کہ تم ہمارے مسجد میں اعتکاف کر لو۔ یہ نہایت ہی گھٹیا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ مصروف ترین شخص کون ہوگا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داریاں کتنی تھیں؟ عبادات، سیاست، معاملات، معاشرت، ہر چیز آپ کی ذمہ داری، آپ کے ماتحت میں ساری چیزیں تھیں۔ اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود آپ اعتکاف کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں، آج تو ہماری ایک ہی بیوی ہوا کرتی ہے اور ہم اس کا بہانہ لگا کر اعتکاف نہیں کرتے۔ بچوں کے کاروبار، فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جسے آخرت کی فکر ہوگی، جسے اپنے رب کے رضا کی ضرورت ہوگی اور اس کے حصول کا وہ متلاشی ہوگا، متمنی ہوگا اور اس کا خواہاں ہوگا،
تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ ڈالے گا۔ بہرحال یہ نہایت ہی فضیلت والا عمل ہے اور اہمیت والا عمل ہے۔ آگے احادیث کی روشنی میں اس کی فضیلت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول بیان کروں گا۔ تاہم امسال لاک ڈاؤن کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھنا ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہے، اس لیے کہ دوسری کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہی مسجد کی، تو اعتکاف مردوں کے لیے مسجد ہی میں ہے، تو مسجد اعتکاف سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہندوستان میں مسجدوں میں تالا نہیں لگا۔ کچھ نہ کچھ افراد حکومت کی پابندی کرتے ہوئے، ان کے قانون کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ 5 وقتہ نماز، جمعہ، تراویح ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو معلوم کریں اپنے مسجد میں کہ اگر وہاں کوئی اعتکاف کر رہا ہے، جو لوگ مسلسل وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے سارے لوگ ہی اعتکاف کے لیے راضی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی راضی نہیں ہے تو آپ کوشش کریں اور اعتکاف کی نیت سے مسجد پہنچ جائیں اور اس فضیلت کو حاصل کریں۔ جہاں تک گھر میں مردوں کے اعتکاف کا مسئلہ ہے تو دلیل کی روشنی میں اسے آخر میں بیان کروں گا۔ ابھی صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف نہیں ہے۔ اب میں فضیلت کی طرف آتا ہوں۔ اعتکاف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دائمی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ امہات المومنین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چہیتی زوجہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ حدیث میں دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں کہ آپ موت تک آپ نے اعتکاف کیا۔ اب یہاں پر کوئی یہ اشکال کرے کہ اعتکاف تو مسجد میں ہوا کرتا ہے تو حضرت عائشہ کیوں اسے روایت کرتی ہیں؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ یہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، اور ویسے بھی گھر کا مرد کہاں ہوتا ہے یہ عورتیں زیادہ جانتی ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اخیر عشرے میں کہاں رہتے تھے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی زیادہ پتہ ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے تو اعتکاف کا ثبوت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے، ملتا ہے۔ اب اعتکاف کی فضیلتیں حدیث میں کیا ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ تو یہ حدیث سنیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جس کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ اور طبرانی کے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اعتکاف 10 رمضان کحجتین وعمرتین۔ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہے۔ اور ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہے معتکفین کے لیے، ان للمساجد من عباد اللہ اوتادا جلساؤہم الملائکہ فإن فقدوہم سألوا عنہم فإن كانوا مرضى عادوہم وإن كانوا في حاجة أعانوہم۔
کچھ لوگ مسجدوں کے لیے میخ بن جاتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اعتکاف کرنے سے اس حدیث کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے، جو بہت بڑی فضیلت ہے۔